ڈاکٹر اسرار کا ہی، اور یہ جو ان کے سب چیلے ہیں نا، ان میں خاص طور سے جو ایک ڈاکٹر زبیر کر کے بولتا ہے کہ ارے ان کا فلسفہ نہیں سمجھ پاؤ گے، ان کا وحدت الوجود الگ، ارے ہے تو وحدت الوجود، ارے وہ جو کفریہ عقیدہ ہے وحدت الوجود یہ بھی مانتا ہے بندہ، لیکن کہہ رہا ہے ان کا الگ ہے، ارے الگ کیا ہے بھائی؟ جب تم خود وحدت الوجود کہہ رہے ہو، وحدت الوجود کیسے کسے کہتے ہیں؟ سارا وجود ایک ہو، اس میں خالق مخلوق کوئی چیز نہ ہو، سب خالق ہو نعوذ باللہ، تو مخلوق کا کوئی تصور ہی نہ ہو، یہ تو وحدت الوجود ہے۔ اب تم خود کہہ رہے ہو کہ ان کا الگ ہے، ابن عربی کا الگ ہے، ارے الگ کیا بھائی؟ جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے، ڈاکٹر اسرار خود بول رہا ہے کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو شیخ اکبر کا ہے، ابن عربی کا، تو تم کہاں سے آگے کہہ رہے ہو کہ ان کا الگ ہے؟ وہ بندہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ابن عربی کا ہے، اور وحدت الوجود کو تو قرآن سے ثابت کر رہا ہے نعوذ باللہ، یعنی کفریہ عقیدہ، جس کفر کو باطل کرنے کے لیے قرآن اترا ہے، شرک اور کفر کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے قرآن اترا ہے، اسی قرآن سے جو ہے کفر کو ثابت کر رہا ہے یہ بندہ ڈاکٹر اسرار۔ جی ہاں، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وحدت الوجود پر جو ہے نص قطعی ہے، نص قطعی ایسا بولا گیا، سورہ حدید کی 8 نمبر آیت ہے شاید، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، کیا ہے وہ؟ تو اس آیت کو هو الاول والظاہر والآخر والباطن، یہ جو 4 اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کو کہہ رہا ہے کہ وحدت الوجود پہ، ارے بھائی اس کے بارے میں جو ہے حدیث کے اندر صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے خود اس کی تفسیر کی ہے، کہ جو ہے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے اس کی تفسیر بتائی کہ ہاں اول آخر ظاہر باطن سے کیا مراد ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وحدت الوجود مراد ہے، یعنی سب کچھ وہی ہے، اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی سب وہی ہے، یعنی دوسرا کوئی نہیں ہے، غیریت کا کوئی جو ہے وجود ہی نہیں ہے نعوذ باللہ، وحدت الوجود ہے، سب کچھ ایک ہی ہے، اور اس کو جو بول رہا ہے اور حدیث نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں اللہ کے رسول جس کے بارے میں ایسا بھی نہیں کہ اس کے بارے میں جو اللہ کے رسول خاموش ہیں، صحابہ خاموش ہیں، کسی نے کچھ نہیں بتایا تو چلو جو ہے ایک آدمی جو ہے 21ویں صدی میں آ کر کے بول رہا ہے، ہاں، اور اس کی گویا بہت بڑی کامیابی ہے، آج تک کوئی سب خاموش تھے 1500 سال سے، یہ بندہ آ کر کے چلو جو ہے وحدت الوجود ثابت کر دیا قرآن سے، اس پر جو پہلے سے موجود ہے، حدیث موجود ہے، سارے مفسرین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس حدیث کی جو اس آیت کی تفسیر میں، اب کہو کہ بھائی یہ بندہ تو قرآن کی تفسیر کیا ہے، کیا دیکھ کے تفسیر کیا بھائی؟ ابن کثیر، ابن جریر طبری، بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، فتح القدیر، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، تفسیر بالمعصور، کیا ان کو نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب اپنے من سے سب تفسیر کر رہا ہے، اپنے جو منمانی کیا، اگر پڑھا ہوتا تو بھائی ظاہر سی بات ہے ہر تفسیر کی کتاب میں وہ حدیث مل جائے گی کہ یہاں کیا مراد ہے، اللہ کے رسول کی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی جو ہے کتاب التفسیر مسلم کی نہ پڑھے، کتاب التفسیر بخاری کی نہ پڑھے، اور حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں، ہر کتاب میں آپ کتاب التفسیر دیکھ لو گے، تفسیر کے تعلق سے جو حدیثیں آئی اس میں سب محدثین نے بیان کیا ہے کتاب التفسیر کے اندر۔ اگر کوئی کتاب التفسیر نہ پڑھے تو پھر بیکار ہے، وہ کیا کرے گا؟ اپنا منمانی جو ہے تفسیر کرے گا، اپنے عقیدے، اپنے فاسد اور باطل عقیدے کو اس میں گھسائے گا، اور جتنے گمراہ ہوتے ہیں وہ سب ایسے ہی کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر ضرور کر کے چلے جائیں گے، ہاں، اور جو ہے قرآن میں اپنی منمانی، قرآن کا مطالعہ کچھ نہ کچھ جو ہے لکھ کر کے چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کچھ بھی اپنے طرف سے بول دو، حدیث وہ دیکھتے نہیں ہیں،